السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 رکعت والی فرض نماز ظہر، عصر اور عشاء۔ 3 رکعت والی فرض نماز جیسے مغرب۔ 3 رکعت وتر کی نماز جو عشاء کی فرض کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور 4 رکعت والی سنت مؤکدہ، ظہر کی فرض سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعت، جمعہ کے فرض سے پہلے پڑھی جانے والی 4 رکعت، جمعہ کے فرض کے بعد پڑھی جانے والی 4 رکعت۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں جس میں 2 قعدہ کیا جاتا ہے، 2 رکعت پر بیٹھا جاتا ہے، اس کے بعد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو 2 اور پڑھیں گے، 3 رکعت والی ہے تو 1 اور ملائیں گے۔ بہرحال یہ وہ نمازیں ہیں جن میں 2 قعدہ کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت پر جو قعدہ ہوتا ہے اسے قعدہ اولا کہتے ہیں، پہلا بیٹھنا، اور 3 یا 4 رکعت پر جو قعدہ ہوتا ہے اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، یعنی آخری بار بیٹھنا۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا تھا، یا 3 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا تھا، یا وتر کی نماز پڑھ رہا تھا، یا سنت مؤکدہ 4 رکعت والی پڑھ رہا تھا، اور ابھی وہ قعدہ اولا میں تھا، یعنی 2 رکعت پر بیٹھا تھا۔ اس نے التحیات پڑھا، تشہد پڑھا، اس کے بعد سے اس نے درود شریف بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہوا جائے، مگر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور ابھی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا اتنا ہی پڑھا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ مجھے تیسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ فوراً تیسرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا پڑھ لیا اس نے درود شریف میں سے، تو کیا حکم شریعت کی طرف سے اس پر لاگو ہوتا ہے، اور اس نماز کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے قعدہ اولا میں التحیات پڑھنے کے بعد جو درود شریف شروع کیا تھا، اور اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھا تھا، اگر جان بوجھ کر پڑھا تھا، خیال رہتے ہوئے پڑھا تھا، تب تو اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ نماز اسے دہرانی پڑے گی۔ اور اگر بھولے سے پڑھ لیا تھا، انجانے میں پڑھ لیا تھا، تو اب وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ در مختار رد المختار میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220، کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ۔ اس کی عبارت ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْفَرْضِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى إِجْمَاعًا فَإِنْ زَادَ عَامِدًا كُرِهَ فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا قَالَ اللهم صل على محمد فقط على المذهب المفتى به لا خصوص الصلاة بل لتأخير القيام۔ اس عبارت کا خلاصہ یہی ہے کہ صرف اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک جان بوجھ کے پڑھ دیا قعدہ اولا میں، تب تو نماز دہرانی پڑے گی، اور بھول کر کے پڑھ دیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ نمبر 520، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کی عبارت ہے فرض و وتر و سنن رواتب، سنن رواتب کا مطلب سنت مؤکدہ، کہ قعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون ہو تو سجدہ سہو کرے، عمدن ہو تو اعادہ واجب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔